سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ڈیموکریٹک موومنٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر ہونے پر الیکشن کمیشن حکام کو خط لکھ دیا۔ خط پر مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے دستخط ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم جلسے کا جواب بھی دے دیا۔ اسی بارے میں عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے جانے والے خط میں کہا گیا ہے کہ 6 سال سے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس التوا کا شکار ہے۔ سنگین مالی بے ضابطوں کے الزامات کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہو سکی اور نہ ہی کوئی فیصلہ ہو سکا، جس کے باعث الیکشن کمیشن کی ساکھ اور غیر جانبداری پر سخت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جنوری 2021 میں تحریری طور پر غیر قانونی فنڈنگ کا اعتراف کر چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ضمن میں ٹھوس دستاویزی ثبوت بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کر چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر کے نیک نیتی کا ثبوت دے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام دستاویزات پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائے جانے والے جواب عوام کے سامنے لائے جائیں۔ پی ٹی آئی کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پبلک کی جائیں۔ پی ڈی ایم نے خط میں الیکشن کمیشن حکام کو آگاہ کیا ہے کہ مقدمے کے مدعی اکبر ایس بابر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک اکبر ایس بابر کی حفاظت کے لیے احکامات صادر کرے۔ مدعی کو نقصان پہنچایا تو ذمہ دار دارالحکومت اور الیکشن کمیشن ہوں گے۔ ادھر ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے بروقت تیار ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے موجودہ الیکشن کمیشن نے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کو ہفتے میں کم از کم 3 روز اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد۔ سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا کہنا ہے کہ کسی پارٹی کی فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈز ضبط کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے دونوں فریقین کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ وکیل جو ہے تحریک انصاف کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے جو ایجنٹس رکھے تھے یا جو کمپنیاں تھی امریکہ میں، ان کے ذریعے فنڈنگ آئی تو ہمیں ان کی فنڈنگ کا طریقہ کار کے بارے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ لیکن یہ سوال انتہائی کمزوریت پر ہے اور اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ممنوعہ جو فنڈنگ آئی ہے وہ الیکشن کمیشن ضبط کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ یہ اس میں باقاعدہ سیکشن 204 میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اپوزیشن اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا اگر وہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں چلے گئے تو کہیں گے جہاں الیکشن کا جو 215 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے 215 میں کہ اگر کوئی پارٹی سیکشن 204 210 کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے۔ قانون اجازت نہیں دیتا اگر کوئی کارپوریٹ آرگنائزیشن پیسے دے یا کوئی فورن سورس سے پیسے آئے یا آرگنائزیشن سے پیسے آئے، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا اور یہ انلیگل ہوتا ہے جتنی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس دے سکتا ہے اور اگر واپس دے سکتا ہے تو پارٹی ختم ہو جائے گی یقیناً۔ اور اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے احتجاج کے دوران سیاسی ترانوں نے ماحول کو مزید گرما دیا۔ سیاسی گہما گہمی پر ریڑھی بانوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ اسلام آباد سے روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کا سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے پارٹی ترانوں پر رقص کر کے ماحول کو مزید گرما دیا۔ کے دور میں احتجاج سے تو ریڑھی بانوں کی چاندی ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے احتجاج کے باعث کمائی اچھی ہوئی۔ کچھ ریڑھی بان حکومت اپوزیشن دونوں سے بیزار نظر آئے۔ کہا یہ مال بک جائے بس اسی کی فکر ہے۔ ہم اس لیے لے آئے ہیں کہ ادھر مہنگائی بہت ہے، ادھر کام نہیں چلتا تھا، آج اس لیے ہم ادھر آئے ہیں کہ تھوڑا کام چل گیا ہے۔ احتجاج کے دوران ایس او پیز کا بھی خیال رکھا گیا اور شرکا میں فری ماسک تقسیم کیے گئے۔ لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت بھی کی جاتی رہی۔ پی ڈی ایم کے احتجاج کے دوران اہم سرکاری عمارتوں کے سامنے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد۔ عوامی نمائندے عوام کو ہی آنکھیں دکھانے لگے۔ عدالت نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کمل شوذب پر بزرگ خاتون پر تشدد کے الزام میں مقدمہ دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی بارے میں احتشام قیانی کی رپورٹ دیکھیے۔
तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली कंवल शोज़िब को बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद महंगा पड़ गया। अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट अब्दुर्रहमान ने इल्जाम आयद किया कि कंवल शोज़िब ने F11 में घर खरीदा और आस पास से दरख्त कटवाए तो उसकी अहलिया ने दरख्तों की कटाई रुकवाने के लिए CDA में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कंवल शोज़िब अपने गार्ड और ड्राइवर के हमरा उनके घर में दाखिल हुई। अहलिया फातिमा अब्दुर्रहमान पर तशद्दुद किया, उनका मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकियां दी। एडिशनल सेशन जज सैयद फैजान हैदर ने कंवल शोज़िब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि वह कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने अहम कदम उठा लिया, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी कर दी। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के 6 साल से वाजिबात की अदायगियों के मुंतज़िर 150 रिटायर्ड मुलाजमीन को चेक्स अदा किए गए। इसी बारे में नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के ज़िला कोरंगी के मुख्तलिफ महकमों से 6 साल से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी कर दी गई। वाजिबात की अदायगी की तकरीब ज़िला कोरंगी के स्कूल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुर्तज़ा वहाब ने 150 से ज़ायद मुलाजमीन में 4 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, और आपकी नई इंतजामिया ने ये साबित किया है कि उनकी नीयत साफ है, और जब उनकी नीयत साफ है तो उनका रब भी उनकी मदद कर रहा है अवाम की खिदमत करने के लिए, और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर। मुर्तज़ा वहाब ने DMC कोरंगी के अखराजात में करोड़ों रुपए माहाना कमी लाने पर काविशों को सराहा। इनका कहना था कि नैब को सिर्फ पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें ही नजर आती हैं। मैं नैब को ये जरूर गुजारिश करना चाहूँगा कि ये कैसी नैब है जिसकी निगाहें सिर्फ सिंध हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर मबजूल होती है। ये कैसी नैब है जिसको PTI नजर नहीं आती। अद्वियात का स्कैंडल होता है, चीनी का स्कैंडल होता है, लेकिन उनको इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। उनको नजर कोई आ रहा है तो वो लोग नजर आ रहे हैं जो कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी शहरियार मेमन समेत बल्दिया कोरंगी के दीगर अफसरान शरीक हुए, जबकि स्कूल के बच्चों ने टैबलो भी पेश किया। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। लाहौर में महंगाई के मारे अवाम सड़कों पर निकल आए। सुई गैस की बंदिश पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। सूबाई महकमों में काम करने वाले क्लर्क्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजन काम छोड़ दिया, जबकि चुंगी अमर सिद्धू के स्कूल स्टाफ ने भी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। उस्मान चौक बादामी बाग में खवातीन ने महंगाई के खिलाफ बर्तन उठाकर एहतजाज किया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी ताअत्तुल का शिकार रही। गैस आती नहीं, बिल पहले से ज्यादा आ जाते हैं। जमात इस्लामी के तहत सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ वहदत रोड पर मुजाहरा किया गया। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि अवाम गैस के लिए ख्वार हो गए, लेकिन अफसरान टस से मस नहीं होते। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के तीनों धड़े मुतालबात के लिए मुत्तहिद हो गए। मुख्तलिफ सूबाई महकमों में काम करने वाले क्लर्क एहतजाजन हड़ताल पर चले गए। एफका ने हुकूमत पर वाजे कर दिया कि महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल करो, मुलाजमीन के स्केल्स अपग्रेड करो। मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज में शिद्दत लाने का इंदिया दे दिया। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में गवर्नमेंट स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहरा किया। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। यतीम खाना बाजार के ताजिर की गिरफ्तारी पर साथी ताजिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। और ओवर टाइम पर पाबंदी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। CEO रेलवे निसार मेमन ने 4 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी, जो मुलाजमीन के मुतालबात का जायजा लेगी। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज बदस्तूर जारी है। DC मलीर और बरतरफ मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। ज़ुहैब जीजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, स्टील मिल के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज आज जारी है, और उन्होंने चेयरमैन स्टील मिल के घर के बाहर का घेराव कर रखा है, और उनके यही मुतालबात हैं कि उनके जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनसे घर खाली नहीं करवाया जाए, और नोटिस जो उनको दिए गए हैं वो फिलफौर वापस दिए जाएं। जबकि इससे कबल यहाँ पे DC मलीर और जो यहाँ पे सियासी रहनुमा अगर रफीउल्लाह वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो मुजाहिरीन उनसे मुतालबात किए थे, लेकिन वो जो मुतालबात थे वो मुज़ाकरात जो थे वो इनके कामयाब नहीं हुए, और उसके बाद DC मलीर यहाँ से वापस
روانہ ہو گئے. اس سے قبل بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا, لیکن جو ان کے مطالبات تھے وہ یہی ہے کہ ان سے جو خالی گھر کرائے جا رہے ہیں وہ نہ کرائے جائے, ان کی جو تنخواہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ادا کیے جائے. اگر ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں پر دھرنا اپنا جاری رکھیں گے, اور جو ان کے جو برطرف ملازمین کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے چیئرمین اسٹیل مل کے گھر کے باہر کا گھیراؤ کر رکھا ہے. ان کے مرکزی دروازے پر پرامن طور پر یہ احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں. زہیب بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کراچی سے ہی خبر ہے جہاں سچل کے علاقے میں مالکن کے قتل میں ملوث گرفتار گھریلو ملازمہ پولیس حراست سے فرار ہو گئی. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر, یہ کیا واقعہ ہے؟ ہاں جی بالکل, دیکھیں سچل میں چند روز قبل جو ہے مالکن کو نیند کی ادویات زیادہ مقدار میں کھلا کر جو ہے اس کے گھر میں چوری کی, اور اس کے بعد وہ جو گھریلو گھر کی جو مالکن تھی وہ انتقال کر گئی. اس کے بعد اسی گروہ نے, جو ماسیوں کا گروہ گھروں میں کام کرنے کے دوران چوریاں کرتا ہے, گدری کے علاقے میں چوری کی واردات کی, جہاں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. 3 ماسیاں تھیں جنہیں گرفتار کیا گیا, اور پولیس نے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے حراست میں لیا اور کسٹڈی لے کے کووڈ ٹیسٹ کرانے کے بعد جیل منتقل کر رہے تھے کہ ایم اے جناح روڈ پر جو ہے ملزمہ شمیم اور فرانی جو ہے وہ پولیس موبائل سے اتر کر بھاگ گئی, جس کا مقدمہ عراب باغ تھانے میں درج کر لیا گیا, جبکہ جو تفتیشی پولیس افسر ہے اس کو معطل کر کے اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تینوں ملازمیں جو ہیں وہ گھر میں کام کے دوران چوری کی وارداتیں کرتی تھی, جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے سمر عباس, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 5 ماہ بعد 25 جنوری کو طلب کر لیا گیا. اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر حکمت عملی تیار کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری آئی جے سندھ, کور کمانڈر کراچی, ڈی جی رینجرز بھی شریک ہوں گے. کمیٹی کو مدارس کے رجسٹریشن, اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال, جیل ریفارمز اور سیف سٹی پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل نعمان علی کا کہنا ہے کہ 2 سال سے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے کنڈیشن سے ہم آہنگ ہیں. کیونکہ ہم پچھلے 2 سالوں سے کافی میچز یہاں پر ہو رہے ہیں اور کافی یوز ٹو ہیں ہم نیشنل اسٹیڈیم کی پچ سے اور کراچی کے ویدر سے. تو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملتا ہے 16 میں اور لاسٹ پلینگ 11 میں, تو میں جس طرح ڈومیسٹک میں اپنا کوشش کر رہا تھا, جس طرح میں بالنگ کروں گا, کوشش کروں گا کہ اسی طرح جاری رکھوں اور اسی طرح کنسسٹنٹ پرفارم کروں اور جتنا اچھا کر سکوں اپنے ملک کے لیے کروں میں. سلطنت عثمانیہ کے آخری وارث دندار عبدالکریم 90 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے. دندار عبدالکریم عثمان کا انتقال دمشق میں ہوا, جہاں ان کے والدین 1924 میں خلافت کے خاتمے اور ترکی سے نکالے جانے کے بعد رہائش پذیر تھے. دندار عبدالکریم سلطنت کے عظیم سلطان عبدالحمید کے پڑپوتے تھے. کراچی لائف بوائے آئندہ 1 سال کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا آفیشیل ہائیجین پارٹنر بن گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ اور لائف بوائے کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. کراچی لائف بوائے آئندہ 1 سال کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا آفیشیل ہائیجینک پارٹنر بن گیا. معاہدے پر دستخط کی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقد ہوئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر کمرشلز بابر حامد اور ڈائریکٹر بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر یونیلیور پاکستان آسما حق نے معاہدے پر دستخط کیے. ان کا کہنا تھا کہ لائف بوائے کے ساتھ معاہدہ نئی کمرشل حکمت عملی کا حصہ ہے. یونیلیور اور لائف بوائے ایک بہت بڑی کمپنی اور بہت بڑا برانڈ ہے, اور حفظان صحت بیکاز ہم کووڈ ٹائمز میں ہیں, اٹ ہیز بیکم ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہائیجین پہلے بھی امپورٹنٹ تھی, بٹ آئی تھنک کووڈ کے بعد سے اس کا جو ہے امپورٹنس وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ نہ صرف ایک کمرشل انڈرسٹینڈنگ اور کمرشل ڈیل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ود لائف بوائے, بٹ آئی تھنک یہ ایک CSR میسج بھی ہے. یونیلیور پاکستان کی ڈائریکٹر بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر آسما حق کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو ایک بار پھر حفظان صحت کے اصولوں کی اہمیت باور کروائی ہے. لائف بوائے ایز اے برانڈ گڈ ہائیجین اور ہینڈ واشنگ کی ہیبٹس جو ہے انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ کرونا وائرس اسپیشلی جو آج کل ہم سب کو سامنا ہے جس مشکل کا, اس کے لیے جو سب سے سستا طریقہ ہے اس سے بچنے کا وہ ہاتھ دھونے کا ہے. یہ پیغام ہم دور دور تک پہنچانا چاہتے ہیں, اینڈ اوبیسلی کرکٹ از اے پلیٹ فارم جس کو ہم لیوریج کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں, اس لیے ہم یہ پارٹنرشپ پورے 1 سال کے لیے کر رہے ہیں. آسما حق کا مزید کہنا تھا کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں. اور موسم کی بات کریں تو لاہور میں خشک سردی کا راج ہے. موٹر وے M3 کو لاہور سے عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے. کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین بتائیے گا موسم کی دھند کی کیا صورتحال ہے شہر میں؟
حکومت لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو شہر کا موسم سرد اور خشک ہے، جبکہ شہر کے گرد و نواح موٹر وے اور رنگ روڈ پر دھند کا راج ہے۔ درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، آج کم سے کم 4 جبکہ زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو شہر کا موسم ہے وہ سرد اور خشک رہے گا اور دھند کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اگر موٹر وے کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو میں اس وقت بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے اور جو لاہور لنکڈ موٹر وے ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے، وہ معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ وہاں پر ٹریفک ہلکی دھند ہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر تو نہیں ہوئی لیکن سست روی کا شکار ہے۔ لاہور سے لے کر مولن وال، مانگا منڈی، پتوں کی، اس کے علاوہ مرید کے اور کاموں کی میں بھی دھند ہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اوورآل شہر اور اس کے گرد و نواح میں دھند کا راج ہے اور سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی بی کے سابق سربراہ ذکا اشرف نے بورڈ حکام پر شدید تنقید کی ہے۔ ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ بورڈ کا اصل کام انتظامی امور کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ پہلے فیصلے غلط کرتے ہیں، انہیں درست کرنے کے لیے مزید غلطیاں کرتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ابھی تو بورڈ میں یہی نہیں پتا کہ نہ مینجمنٹ نظر آتی ہے، نہ کچھ نہ میرٹ نظر آتا ہے، سفارشیں چل رہی ہے، جو سفارش کرتا ہے اس کو ٹیم میں ڈال لیتے ہیں۔ جس طریقے سے بورڈ چل رہا ہے، کوئی ان کا وہ ٹیلنٹ نیچے سے اوپر نہیں لا رہے۔ ڈسٹرکس اور ریجنز میں ان کو فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ نئے بچوں نے نکلنا ہے۔ اور دوسری گورنمنٹ نے یہ جو بورڈ نے زیادتی کی ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی ہے، اس میں تو بڑے بچے وہاں سے نکلتے تھے اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ریجنز میں کون کھیلے گا، یہ کس طرح آئے گا۔ بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔